بھٹو زرداری خود کروڑوں روپے کے اثاثوں کا مالک، مگر انکل سٹور چلانے پر مجبور۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، طیاروں کے سفر سے بھیگ مانگنے تک کا سفر۔ ایس ایس پیز کے تبادلے ایک فون کال پر، مگر پھر تھپڑ پڑا اور زندگی ہی بدل گئی۔ ناظرین، 15 اگست 1969 کو پیدا ہونے والا بچہ جس کا باپ ایک مینیجر تھا، اس بچے نے پیدا ہوتے ہی وہ قسمت پائی کہ ایک سندھ کے وڈیرے اور سیاست دان نے اس کو گود لے لیا۔ اس کی پرورش ایک مشہور سیاسی گھرانے میں ہوئی۔ بڑا ہو کر یہ نہ صرف ایک بڑا بزنس مین بنا بلکہ سندھ کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا، جس کی آمد پر کراچی کی شاہراہوں پر سگنل کی بتیاں بند ہو جاتی، جس کی مرضی کے بغیر سندھ کی بیوروکریسی میں تقرری تو کیا تبادلہ تک ممکن نہیں ہوتا۔ محکمہ ریونیو کا وزیر اور سینئر ممبران اپنی جگہ، مگر اس کے حکم کے بغیر سرکاری زمین ادھر سے ادھر تک نہیں ہوتی، جس کی ایک نظر کرم کے لیے سرکاری آفیسر گھنٹوں قطاریں بنا کر کھڑے رہتے، جسے صدر آصف علی زرداری اپنا منہ بولا بھائی اور بلاول بھٹو انکل انکل کہہ کر پکارتے، مگر صدر آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور کو اس سے سخت نفرت تھی۔ اسے عبرت کہیں یا پھر فریال تالپور کی نفرت، وہی اویس مظفر ٹپی جس کی جیبوں سے درہم اور دینار نکلتے تھے۔ ایک وقت میں چیک کو باؤنس کروانے کے لیے بھی جیب میں پیسے تک نہیں تھے۔ ناظرین، اس نے پھر گزر بسر کرنے کے لیے دبئی میں ایک چھوٹا سا سٹور کھولا تو پیسوں کی تنگی کی وجہ سے وہ بھی چلانا مشکل ہو گیا۔ اویس ٹپی حاکم علی زرداری کے مینیجر کی اولاد ہے، جس کی پرورش آصف علی زرداری کی ماں نے کی، اس لیے آصف علی زرداری اس کو منہ بولا بھائی کہتا رہا۔ 1995 میں پبلک سندھ کا امتحان پاس کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اویس ٹپی کو ڈی ڈی ریونیو تعینات کر دیا گیا۔ 2008 سے پہلے تو اویس ٹپی عوام کی نظروں سے اوجھل ہی رہا، لیکن پورے سندھ کا نظام اس کے ہاتھ میں تھا۔ اویس ٹپی کو ایسا پروٹوکول ملتا جو وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی نہیں ملتا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اویس ٹپی کا نام منظر عام پر آنا شروع ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایس ایس پیز کی پوسٹنگ سے لے کر آئی جی اور چیف سیکرٹری لگوانے تک کا اختیار اویس ٹپی کے پاس ہی ہوتا، حتیٰ کہ سندھ کے کئی جھگڑے ایسے تھے جن کے فیصلے بھی اویس ٹپی ہی کیا کرتے تھے۔ اویس ٹپی جب گھر سے نکلتے تو ان کے پیچھے درجنوں کمانڈرز اور ذاتی محافظوں کی گاڑیاں ہوتی۔ آئی جی ان کے پاس ہر وقت سر جھکائے کھڑے رہتے، ڈی آئی جیز ان کو خوش کرنے کے لیے تحائف بھیجتے رہتے۔ یہ وہ وقت تھا جب آصف علی زرداری اپنی بہن فریال تالپور کی بجائے اویس ٹپی کی زیادہ مانتے تھے۔ اویس ٹپی پھر ایسے دوستوں کے گھیرے میں آ گئے جن پر وہ اندھا اعتماد کرتے تھے، لیکن انہی دوستوں نے اویس ٹپی کی جڑیں کھوکھلی کرنا شروع کر دی۔ اویس ٹپی اپنے اقتدار کے نشے میں دھت اپنے پروٹوکول کو انجوائے کرنے میں لگا رہا۔ ناظرین، ایک طرف تو اس کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی، مہنگے گھر، بنگلے اور کئی بلٹ پروف گاڑیاں تھی، دوسری طرف اس کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی جس کا اس کو ابھی تک ادراک نہیں ہوا۔ اس کے بعد اویس ٹپی نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے اویس ٹپی کے ساتھ ایک اور معاملہ پیش آیا، وہ یہ کہ اویس ٹپی اور عزیر بلوچ کی ایک خفیہ میٹنگ ہوئی جس میں کسی بات پر ان دونوں کی چپکلی شروع ہو گئی تو عزیر بلوچ نے اویس ٹپی کو تھپڑ مار دیا۔ اس تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے اویس ٹپی نے لیاری میں آپریشن شروع کروا دیا۔ لیاری آپریشن شروع ہوا تو عزیر بلوچ نے اویس مظفر ٹپی پر کئی الزامات لگائے۔ چودھری اسلم سمیت کئی افسران اویس ٹپی کے کہنے پر لیاری آپریشن میں حصہ لے رہے تھے۔ لیاری گینگ وار کے سربراہ عزیر بلوچ یہ مسلسل کہتا رہا کہ یہ سب کچھ اویس ٹپی کے کہنے پر ہو رہا ہے، لیکن اس کی بات پر کسی نے کان نہ دھرے۔ 2011 میں اویس ٹپی پر ایک اور الزام یہ آیا کہ جب سیلاب زدگان کے لیے مچھردانیاں خریدی گئی تھی تو اس میں اویس ٹپی نے مراد علی شاہ کے ساتھ مل کر 1.5 ارب روپے کا غفلہ کیا۔ انہوں نے آصف علی زرداری کو تھوڑی کم قیمت بتائی، جبکہ ذوالفقار مرزا نے آصف علی
زرداری کو صحیح قیمت بتائی تو انہوں نے غصے میں اویس ٹپی کو تھپڑ رسید کر دیا، لیکن ان کے سر سے اپنا ہاتھ نہیں کھینچا۔ ان سب الزامات کے باوجود بھی اویس ٹپی اور مضبوط ہوتے گئے۔ 2013 میں آصف علی زرداری نے گھوڑا باری ضلع ٹھٹہ کے ایک حلقے میں انہیں ٹکٹ دیا اور کہا کہ آپ یہاں سے MP بنے۔ اس کے بعد ٹھٹہ میں کئی ترقیاتی کام شروع ہو گئے۔ ٹھٹہ کے لوگ ان کے ترقیاتی کاموں کو دیکھ کر پاگل ہو گئے، جیسے کوئی فرشتہ آ گیا ہو۔ دوسری جانب میڈیا کے لوگوں نے بھی انہیں مشہور کرنا شروع کر دیا۔ اویس ٹپی جب الیکشن کمپین چلا رہے تھے تو ٹپی کا اتنا ڈنکا بجتا تھا کہ مخدوم امین فہیم کے بیٹے مخدوم جمیل الزماں، جن کو محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں کہا جاتا تھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے گی تو وزیر اعلیٰ سندھ مخدوم جمیل الزماں ہوں گے۔ یہی مخدوم جمیل الزماں حلقے میں خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھٹہ والوں، آپ خوش نصیب ہو کہ آج آپ کے درمیان MP نہیں، مستقبل کا وزیر اعلیٰ الیکشن لڑ رہا ہے۔ الیکشن جیت کر جب ٹپی MP بنا تو معاملہ سامنے آیا کہ وزیر اعلیٰ کون بنے گا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ اویس ٹپی وزیر اعلیٰ بنیں گے، لیکن آصف علی زرداری نے انہیں وزیر اعلیٰ نہیں بنایا۔ ٹپی خود تو وزیر اعلیٰ سندھ نہ بن سکا، لیکن انہوں نے لابنگ کرتے ہوئے مراد علی شاہ کی بجائے قائم علی شاہ کو وزیر اعلیٰ سندھ بنا دیا۔ قائم علی شاہ جس دن وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے 6 وزارتیں اویس ٹپی کو دے دی، جس کے بعد اویس ٹپی کی پروازیں قائم علی شاہ کے پرائیویٹ طیارے سے 7 اور لال شہباز قلندر ہوا کرتی تھی۔ ان کی اڑان اس قدر بڑی کہ خود چیف منسٹر کو بھی یہ پتہ نہ چلتا کہ ان کا طیارہ اب کہاں ہے۔ اس عروج کے بعد ٹپی کا آہستہ آہستہ زوال شروع ہو گیا۔ ان کے پیچھے ایک پورا گروپ لگا دیا گیا، جن میں مراد علی شاہ اور مکیش چولا سر فہرست تھے۔ انہوں نے ان کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آصف علی زرداری کو ٹپی کے خلاف ثبوت سمیت کچھ ایسی باتیں بتائی گئی جو آصف علی زرداری کو ناگوار گزری۔ اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور نے بھی ٹپی کے خلاف محاذ شروع کر دیا۔ ٹپی خود بھی اپنے گھمنڈ اور اقتدار کے نشے میں بہت کچھ ایسا کر گیا جس نے انہیں نقصان پہنچایا۔ 5 نومبر 2013 کو جب نادیہ قبول نے پیپلز پارٹی جوائن کی تو انہوں نے اویس ٹپی کے گھر اعلان کیا۔ ٹپی اس بات پر بہت خوش تھا کہ اچانک انہیں فون آیا کہ آپ چیف منسٹر ہاؤس آ جائیں۔ جب وہ چیف منسٹر ہاؤس پہنچا تو وہاں پر فریال تالپور بھی موجود تھی۔ رات کو ایک پریس ریلیز آئی کہ اویس ٹپی نے تمام وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ ان سے یہ استعفیٰ دلوایا گیا تھا، لیکن اصل کہانی آج تک معلوم نہ ہو سکی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پیسوں کا معاملہ تھا، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ایک لڑکی کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد آصف علی زرداری نے آہستہ آہستہ تمام پراپرٹیز چھیننا شروع کر دی۔ ٹپی سے تمام گھر اور گاڑیاں بھی لے لی گئی۔ 2016 میں جب نیب ایکٹیو ہوئی تو ان کو ایئرپورٹ پر گرفتار کیا جانے لگا تو انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس لیے انہیں لندن جانا ہے، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ اویس ٹپی کی جب جیب خالی ہوئی تو گزر بسر کرنے کے لیے ٹپی نے اسٹور کھولا۔ اس دوران ان کے 3 چیک باؤنس ہو گئے۔ دبئی میں ان پر گھیرا تنگ ہونے لگا تو ایک عربی شخص نے اس کی مدد کی۔ ناظرین، یہ ایک ایسا شخص ہے جس کی جیبوں سے درہم اور دینار نکلتے تھے۔ پھر اس پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب ان کی جیب میں روپیہ تک نہیں تھا۔ یہ وہی ٹپی تھا جس کے کہنے پر پورا سندھ ہل جاتا، نوکر چاکر آگے پیچھے پھرتے، پروٹوکول کے لیے محافظوں کا دستہ ہر وقت موجود رہتا۔ پھر اس پر ایک ایسا وقت آیا جب اس کی جیب خالی تھی اور اسے گزر بسر کرنے کے لیے ایک سٹور کھولنا پڑا۔